بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس باری تعالیٰ نے ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک لے آئے. اب انشاءاللہ ایک دو دن میں رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ اس میں سب سے بڑی عبادت روزہ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھنا ہے. اور اس مہینے کو روزے کے علاوہ قرآن کریم کے ساتھ ایک بہت زیادہ خاص تعلق ہے. یہ مہینہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک سیزن ہے. کس چیز کی سیزن ہے؟ یہ سیزن ہے اللہ سے محبت بڑھانے کی، یہ سیزن ہے اللہ کو اپنا بنانے کی، یہ سیزن ہے جنت سے قریب ہونے کی، جنت کو کمانے کی، یہ سیزن ہے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کرنے کی. اس سیزن کے اعتبار سے، جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ ہر ایک کی الگ الگ سیزن ہوتی ہے کہ کبھی تیوہار وغیرہ کی وجہ سے کپڑے والوں کی سیزن ہے، کبھی پھل فروٹ کی سیزن ہے، کبھی کھیتی اور کھیتی کرنے والوں کی، کسانوں کی سیزن ہوتی ہے. اور ہر آدمی اپنے سیزن کے اندر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنی اس سیزن سے زیادہ نفع حاصل کروں، فائدہ اٹھاؤں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ چاند کے اگنے سے لے کر عید کے چاند ہونے تک یہ پورا مہینہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ سیزن ہے. اس میں بندہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ خود اس کو اپنے اعتبار سے بدلہ دیتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم نے روزے کا پورا مفہوم اور مقصد بدل دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبح میں پیٹ بھر کر سحری کر لو، اور پھر جب سحری کا وقت پورا ہو جائے وہاں سے لے کر مغرب کی اذان ہونے تک کھانے پینے سے چھٹی. اب جب مغرب کا ٹائم ہو گیا پیٹ بھر کر کھانا کھا لو، افطار کر لو، پوری دنیا کی تمام نعمت اپنے پیٹ میں ڈکار لو اور بس ختم ہو گئی. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے، یہ رمضان کا مفہوم یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. رمضان کا مقصد کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اکثر ہمارے مجمع فجر کی نماز جو ہے قضا ہو جاتی ہے، اور وہ اس بنا پر قضا ہو جاتی ہے کہ بھائی سحری میں جلدی اٹھے تھے، سحری کر کے بستر پر بیٹھے، وہیں نیند آ گئی، سو گئے، فجر قضا ہو گئی. پھر ظہر کے موقع پر کہ بھائی دوپہر میں دھوپ بہت تھی، تھوڑی دیر سویا تو بس وہ سوتا ہی رہ گیا، عصر میں آنکھ کھل گئی، اب یہ ظہر قضا ہو گئی. عصر کی نماز کے لیے کہاں جائے تو بھائی سحری اور افطاری کے انتظام میں بازار میں سامان خریدنے گئے تھے، وہاں بھیڑ میں، ٹریفک میں
اور وہاں جو دیر لگ گئی عصر کی نماز قضا ہو گئی. مغرب کا حال یہ ہے کہ افطار کرنے بیٹھے پوری دنیا کی نعمتیں دسترخوان پر جمع کر کے رکھی ہے. اب بھائی اللہ نے دیا ہے اس کو کھانا تو پڑے گا. اب کھاتے کھاتے مغرب کی نماز فوت ہو گئی. ہاں مغرب کی نماز بھی بہت ہو گئی. اب زیادہ کھا لیا ہے, اب آرام سے آئیں گے عشاء کی نماز میں, اور وہ عشاء پڑھی نہ پڑھی, سنت نوافل پڑھی نہ پڑھی, اور پھر وہ تراویح میں مستی مذاق کر کے ہمارا رمضان پورا ہو گیا. میرے بھائیوں رمضان اس لیے نہیں ہے, رمضان اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. رمضان اس لیے ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے. رمضان اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. رمضان اس لیے ہے کہ ہم جنت سے قریب ہو جائیں اور فرشتے ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں. یہ رمضان ان چیزوں کی وجہ سے ہے. روزہ رکھ کر کھانا پینا تو بند ہے, لیکن روزہ رکھ کر اپنی نفسانی خواہشات سے رکے رہنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہوتا. ہاں نفسانی خواہشات سے رکے رہنا کہ اس سے بھی ضروری ہے, کہ لیکن یہ چیزیں ہم سے نہیں ہوتی. اللہ معاف فرماوے کہ پورے دن روزہ رکھ کر اب آرام. کیا ہوا کہ بھئی ہمارا روزہ ہے, ہم کام دھندا نہیں کریں گے, ہم کوئی کام نہیں کریں گے, آرام کرتے رہیں گے, پڑے رہیں گے. اب نہ عبادت ہو رہی ہے, نہیں کچھ ہو رہی ہے, نہیں کام دھندا ہو رہا ہے, کچھ نہیں, وہ خالی بیٹھے. اب وہ خالی بیٹھا ہے, کسی کی چغلی کرے گا, کسی کی غیبت کرے گا, کسی کا بہتان باندھے گا, کیا نہیں معلوم کیسی گناہوں میں وہ مبتلا ہو جائے گا. اور کہ وہ آدمی سو گیا تو نماز فوت ہو گئی. یہ سارے نقصانات ہمارے ہو رہے ہیں, نفسانی خواہشات سے نہیں بچ رہے ہیں. آج اللہ معاف فرماوے روزہ رکھ کر ہمارے مرد عورت بچہ بوڑھا ہر کوئی روزہ رکھ کر خالی بیٹھا ہے, موبائل نکال کر شروع کر دے. اب وہ موبائل میں ایران توران کی باتیں سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سارے لوگ شیطان کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں دین کی باتوں کی آڑ میں آ کر ہمارے پاس غلط باتیں ہم تک پہنچا دیتے ہیں, اور ہم اس پر وشواس کر لیتے ہیں, ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں, اس کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. ہم تو گمراہ ہوتے ہیں, ہم دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. فلاں عمل یہ ہے, فلاں عمل یہ ہے, ادھر یہ ہوا, ادھر وہ ہوا, ادھر یہ مسلمانوں کے حالات, ایران توران کی باتیں اور ایسی باتیں جو حدیث میں نہیں ہیں, جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں بیان کی, وہ ساری چیزیں بہت زیادہ شیئر ہوتی ہیں اور ہر کوئی اس میں لگا ہوا ہے. ہر طرح گلغازی دیکھے گا اور یہ دیکھے گا, وہ دیکھے گا, یہ سعودی کی ہے اور یہ ایران کی ہے, یہ ایران کی ہے, توران کی ہے, ہر چیز. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ان چیزوں سے پرہیز کریں. اگر رمضان صحیح معنی میں گزارنا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں. اپنے آپ کو روزے کی حالت میں عبادت میں لگائیں, قرآن کی تلاوت میں لگائیں, نفلی نمازوں میں لگائیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. کوئی ایک فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرض برابر ثواب دیا جاتا ہے, یعنی کہ 70 مرتبہ فرض کو ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت ہو. رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. میرے بھائیوں اس مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے, قرآن کی تلاوت ہو. آپس میں اپنے گھروں میں اس بات کی کمپٹیشن لگائیں. ہاں کمپٹیشن لگائیں کہ بھائی ہمارے گھر میں 2 لڑکے ہیں, 2 لڑکیاں ہیں, میاں بیوی ہے, بھائی بہن ہے, یہ سارے گھر مل کر کہ میں اس بات کو طے کریں چلو اس مبارک مہینے میں کون زیادہ قرآن پڑھے گا. یہ کرنے کی چیز ہے. آپس میں کمپٹیشن لگاؤ کہ بھئی کون زیادہ قرآن پڑھے گا, کون زیادہ درود شریف پڑھے گا, کون زیادہ تسبیحات پڑھے گا. ہاں اسی کمپٹیشن اپنے گھروں میں لگائے کہ بھئی کون زیادہ اللہ رب العزت کے احکام پر چلے گا, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہو, روزانہ درود شریف ہو, روزانہ ذکر و اذکار ہو, روزانہ استغفار کی تسبیح ہو. یہ چیزیں کرنے کی ہیں, صدقہ خیرات کرنے کی چیزیں ہیں. اور لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایک بات پھر سے میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہم جو صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں
تحقیق کر کے دیا کرے، تحقیق کر کے، بغیر تحقیق کے نہ دیں۔ ہو سکے تو اپنے گھروں میں، دکانوں میں، آفسوں میں ایک کوئن باکس رکھ دیں، اس میں ڈال دیں کہ بھئی میں روزانہ جو صدقہ نکالوں گا اس میں ڈال دوں گا۔ یہ اس میں رقم جمع ہو گئی، اب ہمارے محلے میں کوئی ایسی بیوہ عورت ہے جس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے اور وہ مستحق ہے، اس کو دینے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان تک وہ رقم پہنچا دیں۔ پورے مہینے کے بعد کوئی رقم جمع ہوتی ہے، اس کو گھر میں کام لگتی ہے، اور بغیر تحقیق کے روڈ پر، راستے پر اور گلی کوچے میں اور مسجد کے دروازوں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہاں پر نہ دیں، وہاں پر نہ دیں، کوئن باکس وغیرہ رکھ لیں، اس میں ڈال دیں، الگ سے نکال کر رکھ دیں، اور پھر کسی غریب، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ میرے بھائیوں، جو ہے اپنے اعتبار سے ان چیزوں کے اندر ہم آگے بڑھیں۔ اسی طریقے سے ایک زکوٰۃ کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے اندر جو ہے ایک عام رواج ہے کہ ہم رمضان میں حساب کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے کہ بھئی رمضان کے مطابق حساب ہوتا ہے تو یاد رہتی ہے تاریخ، ورنہ تاریخ بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہے، تو رمضان میں یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان میں نکالتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ثواب میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، تو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم جو ہیں اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں۔ ہاں، ہو سکے تو کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے پہلے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا حساب کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے پاس بہت سارے زیورات ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری رقمیں نقد پڑی ہوئی رہتی ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی کہ میرے پاس یہ چیزیں پڑی ہے، اور اس کے نہ بتانے کی وجہ سے اور ہمارے نہ پوچھنے کی وجہ سے وہ چیزیں زکوٰۃ میں ادا کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر میں اپنے مستورات کو بھی سمجھائیں کہ دیکھ، اگر کوئی چیز زکوٰۃ میں ادا کرنے سے رہ گئی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو تپا کر تجھے لگائیں گے اور اس کو سانپ بنا کر تیرے گلے میں ڈال دیں گے۔ اس لیے جو ہے زکوٰۃ پوری ادا ہو، حساب کر کے پوری ادا کرے۔ اگر ہمارے پاس زیورات ہے، اس کا وزن پتہ نہیں، وزن کرا لیں، بہت سہولتیں ہیں، وزن کرا لیں، اس کی قیمت نکال لیں، اور اپنے گھر میں بیٹی ہے، بہو ہے، بہن ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ پڑا ہے، سارا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ پوری ادا ہو۔ ہاں، پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم جو ہے فضولیات سے بچیں، فضولیات سے بچیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم ابھی سے عہد کریں کہ اللہ اس مبارک مہینے میں ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہو جاوے، جس سے تیرے نبی ناراض ہو جاوے، اور اے اللہ اس مبارک مہینے کے اندر اے اللہ ایسے کام کروا جس سے ہماری پوری زندگی بن جاوے، ہماری آخرت بن جاوے۔ نہ معلوم یہ اس سے آگے اور رمضان ملے گا نہ ملے گا، یہ ہمارا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سے پہلے گزشتہ رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے تھے جو یوں کہتے تھے کہ بھئی ابھی تو اور زندہ رہنا ہے، ابھی تو اور رمضان دیکھنے ہیں، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے درمیان میں سے وہ چلے گئے، نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان کو ہم دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، ہمیں رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو سکتا ہے ہمارا آخر رمضان ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہ ہیں، صحابہ کی تعلیمات بھی ہیں، بزرگان دین کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ ہم ہر دین کو، ہر رات کو ہم اپنی آخری رات، آخری دین ہم اس کو سمجھیں، جو عبادت کرے اس کو آخری سمجھے، جو نماز پڑھے آخری سمجھے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے، یہ سوچ کر عبادت کریں گے، یہ سوچ کر زندگی گزاریں گے، نہ معلوم آگے ہمیں موقع ملے گا نہ ملے گا، پھر میرے بھائیوں دیکھو پھر کیسی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر کیسے روزے ہوتے ہیں، پھر کیسا رمضان ہمارا گزرے گا کہ ایک تھوڑا سا وقت بھی ہمارا غفلت کے ساتھ نہیں گزرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے معافی مانگیں اور اس بات کا عہد کریں کہ اللہ اس پورے رمضان المبارک کے مہینے میں تجھے ناراض کرنے والے کام سے اللہ تو ہمیں بچا لے، اے اللہ تیرے نبی کو ناراض کرنے والے کاموں سے اللہ ہمیں بچا لے، اور صحیح طریقے سے صحیح معنی کے ساتھ اے اللہ ہمارا رمضان گزرے۔ اے اللہ ایسی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔